سناتے اور پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے جی 20 سال تک وہ نکال لیں، پیچھے جو زندگی بچتی ہے وہ 4 سال ہے۔ 4 سالوں کے اندر بابا جی نے اپنے خطابات کی زور پر عالم کفر کو بھی اور عالم مسلم کو بھی بتایا ہے کہ بندہ جب بات کرے نا اگلے کے دل پر لگے اور اس کی زندگی بدل جائے، پیر بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے۔ بابا جی نے اپنے طور پر کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے ساری زندگی بہت بات کی کرامتیں سنی، فضائل سنی، ان کے نام کے لنگر کھائے، 11ویں کی کھیریں کھا کر اٹھ کر چلے گئے، بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ان کرامتوں نے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بیان جو کی جاتی ہے کرامتوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ بابا جی کو ہم نے اس لیے نہیں مانا ہے کہ ان کی یہاں اور ولایت رہی ہے، آج یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں نے کہا ہمارے یہاں میں آ رہی ہے۔ بابا جی نے 2 دفعہ دھرنا دیا اور اس کے علاوہ بے شمار دادا حضور کی نگری ہو یا آپ کے نام مارچ ہو، ساری زندگی کی 4 سال یہ نکال لینے جس میں آپ نے انتہا کی جدوجہد کی ہے، انتھک محنت کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آخری 2020 کا جو دھرنا ہے بابا جی نے فیض آباد کے سنگم پر دیا، تو یہ بابا جی نے دھرنا کس لیے دیا تھا؟ اپنی تنخواہ کے لیے، اپنی مسجد اور مدرسہ کے لیے، نہ حضور کی عزت پر چوکیداری کرنے کے لیے آپ نے یہ پہرا دیا۔ اگر کوئی مولوی اور پیر اس میں نہیں گیا اور آج وہ کرامتیں سنائے، ان کے فضائل سنائے، مولوی صاحب ذرا چپ ہو جائیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ وہاں گئے تھے کہ نہیں گئے؟ اگر تو اگر مگر کی بات کریں، چوٹ چران کریں، ان کا کہ کرامتوں کی ضرورت نہیں اٹھ گیا۔ اس لیے بابا جی اس حالت میں 103 کا بخار فیض آباد کے سنگم پر ساری رات گزاری اور کس شان سے بیٹھے وہاں، صبح جب شہری ہوئی تو تشریف فرمائے اور پھر بندہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اپنی جان پیاری ہے، تو بتا دو کہ کون سے عشق کی بات کرتا ہے، یا آج ان کی دنیا سے جانے کے بعد ہماری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی لبیک والوں کے ساتھ ہیں، نانا پکر اس سے بات نہیں بنے گی۔ اب بات یہ ہے اگر تو گیا تھا نا دھرنے پر، پھر تو تیری جوتے ہیں ہمارے سروں پر ہم اٹھا کے رکھیں گے، اور نہیں تو کرامتیں مت سنا۔ اس لیے کہ بابا جی کو ہم نے کرامتیں دے کر مانے، مومن ہوتا ہی ہوئے ہے بھی ایمان میں ہے پڑھتا، ہم نے کرامتیں دیکھ کر بابا جی کو نہیں مانا ہے، اور بابا جی کو مانا ہے اور انتہا کا مانا ہے، اور اس وجہ سے مانا ہے کہ ختم نبوت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، شاعر اسلام کی تحفظ کی بات ہو، یہ دین متین کو تخت پر لانے کی بات ہو، ان 4 باتوں کو اگر کسی نے اجاگر کیا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین کی اور پھر امیر المجاہدین کا لقب اس نے نہیں دیا ہے، ایم اے بڑے بڑے آئے، بڑی طریقے چلی، بڑے جہاد کے نام پر لوگ آئے، بابا جی نے حق ادا کیا، ایسی فورس تیار کی ہے، ایسی مجاہد تیار کی ہے۔ پہلے لوگ موت سے ڈرتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم آج دیکھ لیں آپ، ابھی میدان پھر انشاءاللہ لگنے والا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ تو چاہتے ہیں، پہلے تو ڈرتے تھے کہ بابا جی ہیں نا تو ہمیں بھی زندہ رہنا چاہیے، بابا جی سپہ سالار بنیں گے، غزوہ ہند کی میت میں لڑیں گے، اب بابا جی چلے گئے، اب تو پتروں ہمیں موت کا بھی خوف نہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اور یہ ہماری قیادت ہمیں بتا چکی ہے کہ ہم نے دیے تمہیں 90 دن، تمہیں 90 دن دیے، 90 دن کے اندر فرانسیسی صدیق کو یہاں سے نکالو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ٹھیک نہیں، جب ہم آئیں گے نا پھر 90 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کے لیے، یہ ہے ہم اللہ کا چون فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قیامت کی صبح کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں سچوں کے ساتھ کیا مراد ہے؟ ہم یہ کہیں گے جی سچا وہ ہے جو کہے گے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 1 ارب ہم نے درخت لگانے اور پتہ نہیں کتنے سو ہم نے ڈیم بنانے ہیں، اور پھر وہ ہر یو ٹرن پر یوں ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کہیں گے یہ سچے ہیں، نہیں، اگر کوئی اور آ جاتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چلے جو نیا آتا ہے ذرا اس کو آزما لیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے دین دے دیا ہے، حضور کا نظام آ گیا ہے، پھر کسی کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں، حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، تمہاری زندگی بھی سمجھ جائے گی، ہمیں عبادات بھی سمجھ جائے گی۔ پھر یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مشن آپ کے سامنے کہ کس طرح آپ نے محنت
محنتیں فرمائیں، جدوجہد کی کوششیں کاوشیں آپ نے جاری رکھی، اچانک دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کا جو مشن ہے اس مشن کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے ان کے نام کی محفلیں رکھوا لیں گی، میں نے جمعرات ان کا نام محفل رکھ لی، لنگر کھا لیا، بس محبت ادا ہو گئی، نہیں، محبت یہ ہے آپ نے ان کے مشن کے ساتھ وفا کرنا۔ اور مشن بھی کوئی نیا نہیں ہے، بندہ یہ کہے کہ نیا مشن، وہ حضرت ایک جو منقبت پڑھی ہے نا اس میں ایک لفظ ہے رسم حسینی۔ میں اس لفظ ہے نا کہ رسم وہ ہوتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، نہ پیدا ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، یہ مشن حسینی کے سپاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، مشن حسینی نیا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے، لہذا بابا جی کا مشن کوئی اپنا نہیں تھا، وہ یہی ہے کہ جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، شاعر اسلام کی تحفظ کی بات آئے، یا نظام مصطفیٰ کی سربلندی کی بات آئے تو ہم نے سندوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور سچائی کا معیار لوگوں کے ہاں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا جو وہ بات تھی نا کہ بیننا و بینکم الجنائز، جنازے میں ہیں یہ فیصلہ کریں گے، لوگ تو کہتے تھے کہ یار یہ محب وطن نہیں ہے، یہ ملک لوٹنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ لے کر آئے ہیں، تخلیقار ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حشر تو ہوگا، یہ بات، لیکن زندگی کے اندر آپ کے جنازے نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اور میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یار زندگی گزر گئی آپ کی، ملک پاکستان کے اندر بزرگوں نے دیکھا 73 سال ہو گئے ہیں، بڑے بڑے جنازے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ ہم نے جو جنازے دیکھے، وہ لائیو دیکھے، میڈیا پر دیکھے، حضور قائد ملت اسلامی شام رحمۃ اللہ علیہ بڑا جنازہ ہوا، ابھی حال ہی میں شاہ چراغ الحق شاہ صاحب کا جنازہ، رشتر پار کے شہداء کا جنازہ، اور پھر غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ، حال میں قبلہ بابا جی کا جنازہ۔ میں نے کہا کہ 73 سالوں میں بڑے بڑے جنازے ہوئے، بابا جی کا تو بہت بڑا جنازہ ہے، یہ جو بڑے بڑے جنازے ہوئے کسی سیاستدان کا بھی جنازہ ان میں تھا، اتنے بڑے جو جنازے ہوئے، یہ جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں، اتنا بڑا جنازہ کسی سیاستدان کا بھی دیکھا ہے نہیں؟ میں نے کہا پھر سچا کون ہوگا؟ حضور کے غلام ہوئے سیاستدان، یہ آپ سمجھ لیں نا کہ جو حضور پھر ہمیں ان کے ساتھ ان کا ساتھ بھی نہ دیں، ان کے ساتھ تعامل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے جی، جب حکمرانی کی بات آئے ان چوروں کو لٹیروں کو بٹھا دیں، نہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے بابا جی کے مشن کے ساتھ وفا کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ قافلہ رواں ہوگا، قافلہ سالار کے ساتھ میدان معاشر کے اندر انشاءاللہ لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہیں بابا جی کے ساتھ جائیں۔ یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے، ایمان کی عکاسی کرتی ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایسے ہوگا، جن کو ہے نا کوئی ہیر پھیر بیان اتنی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ہے ہمیں جو بابا جی نعرہ دے کر گئے، جو مشن دے کر گئے، اگر تو ہم اس کے ساتھ رہے نا اخلاص کے ساتھ، پھر یہ ہے کہ دیکھنا بابا جی کی محبت بھی دنیا میں نصیب ہوگی، کل قیامت کے دن بابا جی کو دامن شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ یہ یاسر بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ محفل پاک کے اہتمام کیا، بابا جی کی چوتھی جمعرات تھی، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ قبلہ امیر المجاہدین کی یاد میں بھی، اور اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اور اہل سنت والجماعت کا یہ چیزیں رسماً نہیں ہوتی ہیں۔ امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت خلیل انسان ہے یہ جلسہ، حضور نے فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے اقرباء پر پیش کیے جاتے ہیں، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا بِهِ، حضور نے فرمایا کہ اگر تو اعمال بندے کے اچھے ہوں نا، جس نے دعا کی، جس نے کوئی عمل کر کے اس مرحوم کی روح کو احسان کیا ہے، وہ زندہ جو شخص تھا جو دعا کر رہا تھا، اس کے اعمال اچھے ہوں تو وہ قبر میں خوش ہوتا ہے، اور اگر فَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر وہ مردہ یہ کہتا ہے اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا و کما کان،
وہ مردہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے باری تعالیٰ اس کی اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک تو اس کو ہدایت نہ عطا کر دے کہ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بابا جی کو یاد کر کے ان کے لیے کرتے ہیں نا، یہ نیت نہیں ہوتی بھی ہماری وجہ سے ان کی مغفرت ہوگی، بلکہ یہ ہوگا بابا جی کو ہم نے یاد کیا ہے، ادھر بھی حاضری لگ گئی، اعمال تو جو ہمارے ہیں وہ پتہ ہی ہے نا، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے باری تعالیٰ ان کو بھی ذرا کے رسول بنا دے، ان کو بھی اپنے محبوب کی ناموس کا چوکیدار بنا کر موت دینا، تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ بابا جی کے مشن کے ساتھ وفاداری، مجھے ساتھیوں نے کہا تھا بابا جی کا حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ طویل حدیث مبارکہ آپ بھی برکت کے لیے سنا۔ مجھے وہ ساتھیوں نے آتے ہوئے کہا تو میں نے کہا کہ یہ آخر میں انشاءاللہ العزیز وہ میں ذرا حاضری لگوانا چاہتا ہوں۔ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي بن أبي هالة وكان وصافا خلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما يتلالى وجهه تلال القمر ليلة البدر أطول من البرق وأبصر من الشمس يضيء الهامة رجل الشعير فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجامل شعره شمشة أذنيه إذا هو غفره وذر الله الناس الجبين ذج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما يدره القدم ومن للذين له نور يعلو يبصره من لم يتعمله وشمس كالسلف الاتصال حديه ولي الفم مفلج الاسنان دقيق المشربة كأنه نقر وجيد دنية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر يريد الصدر بعيد ما بين المرتبين دخل الكرادي صنف المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يدري كالحد آل صديد والبطن بالواسمة ذلك وآل صدر طويل الزندين رحب الراغة شسر الكفين والقدمين سائر الأطراف وقال شاعر الأطراف حمسان اللحم سيد نسيخ القدمين ينبو عنه الماء إذا زال زال فلن يخطو تطفيا ويمشي هنا ذريع المشية إذا مشى فإنما يملك من سبب إذا التفت جميعا حافظ الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لم بالسلام دین کی ساتھ استقامت نصیب فرمائے اور بابا جی کی اخلاص کی ایک رتی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا